بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا کہ اس مجلس میں جو کچھ کہنے کا مشورہ دیا گیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کی قربانیاں دین اسلام کے لیے، امت مسلمہ اور اپنی قوم مسلم اور ملت کے لیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو قربانیاں دی ہیں ان کا کچھ تذکرہ کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق آتا ہے، بعض محدثین کہتے ہیں کم سے کم 1,40,000 تقریباً صحابہ کی تعداد ہے۔ 1,40,000 وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں اپنی ایمانی حالت سے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ ایک بڑی خوش نصیبی ان حضرات کی ہے جن کو یہ موقع نصیب ہوا۔ صحابی کہتے ہیں ہر اس کلمہ وہ انسان کو جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا، گرچہ ایک ہی مرتبہ کیا ہو، کیونکہ 1,40,000 میں بہت بڑی تعداد ہے جو حجۃ الوداع میں جن کو دور سے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا حجۃ الوداع میں۔ تو صحابی کہتے ہیں ہر اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور ایمانی کی حالت میں اس کی وفات آئی۔ اب اگر کوئی بدنصیب دیدار تو نصیب ہوا، صحبت بھی ملی، ایمان بھی لایا، لیکن منافق نکل گیا، مرتد نکل گیا تو اس کو صحابی نہیں کہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے نبی کا دیدار کرے اور ایمان ہی پر اس کی وہ موت آئے، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ صحابہ میں بھی ایک تو عمومی فضیلت ہے۔ عمومی فضیلت کیا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں مجھ کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام۔ ایک عمومی فضیلت ہے دوستو، اور ایک ہے خصوصی فضیلت۔ خصوصی فضیلت، خصوصی فضیلت جیسے ابو بکر عمر عشرہ مبشرہ ہوں، مبشر بالجنہ ہیں، پھر ان کے علاوہ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کے بھی آپس میں مراتب الگ ہیں، بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں، کسی کو بہت اونچا مقام دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں عطا کیا، لیکن ہمارے نزدیک سارے صحابہ قابل احترام، قابل عزت اور قابل
رہنما اور ہمارے پیشوا ہیں۔ کسی صحابی کے متعلق برا بھلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ محبت کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ سلی شاہ فرمایا ان کی نیکیوں پر نگاہ رکھنا، فرشتے نہیں تھے، اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کو تجاوز کرنا، یعنی اس پر پردہ ڈال دینا، اس کو ظاہر نہیں کرنا، اس کو موضوع سخن نہیں بنانا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ کہتے تھے، بڑا طویل ان کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ایسی بات ہے کہ انسان اپنے عقل سے نہیں کہتا، اس نے کے پاس کوئی نہ کوئی نبی سے سنی ہوئی دلیل ہوگی۔ کہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب وہ تمام جتنے انسانوں کو پیدا کرنا تھا، اللہ نے فَنَظَرَ إِلَىٰ قُلُوبِ الْعِبَادِ، تو اللہ تعالیٰ نے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کا جائزہ لیا، سب کا جائزہ، کس کا دل کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے، کس میں کیا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے ٹاپ کے دل تھے، اللہ نے ان کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا۔ سب سے اعلیٰ درجے کا جو دل تھا، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبوت و رسالت کے لیے منتخب کیا۔ سارے نبیوں کو منتخب کر لینے کے بعد ثم نظر، پھر اللہ نے جو نبیوں کو منتخب کیا تھا، ان کے دلوں کا دوبارہ جائزہ لیا، تو فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبیوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا دل جو ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ نے ان کو آخری نبی، سارے نبیوں کا سردار بنانے کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھر نگاہ ڈالی، تو سب سے اعلیٰ انبیاء کے بعد آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے تھے، ان کے بعد سب سے اچھا دل جن کا تھا، جو سب سے اچھے دل والے، تقوی، پرہیزگاری، زہد، تمام لوگوں میں انبیاء کے بعد جو سب سے اچھے تھے، اللہ نے ان کو آخری نبی کی صحبت اور شاگردی کے لیے منتخب کر لیا، کہ اسی لیے قیامت تک آنے والے لوگوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو ٹاپ کے دل تھے انبیاء کے بعد، ان کو نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ پھر آگے کتنی بڑی بات کہتے ہیں، اختارہم، ذرا غور کیجیے گا، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، کہ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے اچھے دل جو تھے انبیاء کے بعد، اللہ نے ان کو چن لیا۔ جملے پہ یاد رکھ، اختارہم اللہ، اللہ نے ان کو چن لیا، اختیار کر لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ گویا کہ جملہ یاد رکھیں، نبی کے صحابی جو ہیں، اللہ نے نبی کے لیے اسپیشل طور پر آپ کی شاگردی کے لیے ان کو منتخب کیا ہے۔ اب اگر کسی صحابی پر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے جن کو اللہ نے پسند کیا ان کو ہم نے ناپسند کیا، اسی لیے بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر کہتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ تَفَكَّرُونَ۔ اے نبی، آپ ذرا قصے بھی، گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات اور قصے بھی سنایا کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ قرآن پاک سورہ ابراہیم کی آیت میں نے پڑھی، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جو نیک لوگوں کے بڑے اچھے اچھے واقعات، داستانیں گزری ہوئی ہیں، ہمارے نبی ان کو سنا کر کے لوگوں کو نصیحت کریں۔
اللہ اکبر۔ کہ یہ صحابہ کرام انبیاء کے واقعات، صحابہ کرام کے داستانیں، ان کے واقعات یہ بیان کرنا عین ایمان اور عین دین ہے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے ہمارے سلف، صحابہ کا تذکرہ کرنا، ان کے حالات کا پڑھنا، ان کے حالات کا سیکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب اعمال میں سے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے دوستو، ہمارے اسلاف نے صحابہ کے حالات نقل کیے، جمع کیے، اردو میں بھی کتابیں ہیں الحمدللہ، ذرا آپ لوگ ان کو پڑھیں، پڑھائیں اور اپنی اولاد کو۔ اب یاد رکھیے، آپ کا ہمارا زمانہ جو گزر جا رہا ہے، آنے والا زمانہ اس سے خطرناک ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ کے دادا، آپ کے والد، آپ کے نانا نانی، محلے کا بزرگ بڑا آدمی کبھی بیٹھتے تھے تو آپ کو کچھ داستانیں سناتا تھا، کچھ واقعات قوم کے، اسلام کے، انبیاء کے، صالحین کے داستانیں، واقعات سناتا تھا۔ اور شاید کہ اس میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے بڑوں کے پاس جاتے، دادا ذرا کچھ کہانی سنائے، تو رام کہانی کبھی نہیں سناتا تھا، وہ اپنے بڑوں کے، بزرگوں کے، انبیاء کے واقعات، نبی کی سیرت سنایا کرتا تھا۔ اور آج تو کسی بچے کو فرصت نہیں، آنے والی نسل کا پتہ نہیں کیا اثر ہوگا، جو بڑوں کے پاس بیٹھے اس کو تو سب یہ چاہیے بس، سمجھ گئے نا؟ اس لیے صحابہ کا کوئی داستان نہیں، ان کے واقعات نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو صحابہ کا، اکابر کی داستان، دین کے واقع، دینی واقعات سنائیں تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیں یاد آئی امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات نقل کرتے طبقات کبریٰ کے اندر، کہ ایک دن حضرت عروہ ابن زبیر، کون بھائی؟ عروہ ابن زبیر، ذرا یاد رکھیے گا، یہ عروہ ابن زبیر ان کے بیٹے ہشام ہیں، اور یہ رشتے میں ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں، عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المؤمنین عائشہ کے مخصوص شاگردوں میں سے ہیں۔ راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے، راستہ ذرا دیکھیں ہمارے بڑے کتنا خیال رکھتے تھے، راستہ پکڑ کے گزر رہے تھے تو گلیوں میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، مدینے کے گلیوں میں، تمام بچوں کو بلایا، کہا بیٹے ادھر آؤ، ادھر آؤ، اور لے گئے ایک چبوترے میں بیٹھ کر ان کو بتایا، کہا دیکھو یہ روڈوں پر بیٹھ کر کے دوستی نبھانا، اب دنیا بھر کی فضول باتیں کرنا، اس سے کیا تمہیں ملے گا؟ یہ سارے بوڑھے جتنے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، تو ان کے مرنے کے پہلے پہلے ان بوڑھوں سے جو کچھ سیکھنا ہے سیکھ لو، ان سے کچھ واقعات سن لو، ان سے کچھ حالات سن لو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، آج جیسے ہم بوڑھے ہو گئے، تمہیں ضرورت ہے کہ مجھ سے سیکھ لو، کل تم بوڑھے ہوگے تو نئی نسل تم سے ایسے سیکھنے کی محتاج ہوگی۔ ابھی تم اپنے بڑوں سے نہیں سیکھو گے تو چھوٹے کس سے سیکھیں گے جا کر کے؟ تو ضروری ہے میرے بھائیوں، صحابہ کے حالات اور واقعات، ان کی داستانیں، ان کی قربانیوں کو سنا جائے۔ بہرحال یہ موضوع بڑا طویل ہے، ہم سب سے پہلے قرآنی آیات سے کچھ ان کی قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، میرے بھائیوں، آپ نے سورۃ البقرہ کے اندر سنا ہوگا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ، ایک نوجوان صحابی قربانیاں در دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں ہمارے نبی آپ کے نوجوان صحابیوں میں ایسے بھی ہیں، میں یشری نفسہ ابتغاء، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دے رہے ہیں، اس دین کے لیے، نبی کی صحبت کے لیے، نبی کے لائے ہوئے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ تمام اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت نوجوان صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مصعب بن عمیر مکے کے سب سے زیادہ فیشن کرنے والے، سب سے زیادہ آج کی طرح ماڈرن، جس کو ماڈرن بولتے ہیں نا، سب سے ماڈرن نوجوان تھے۔ کیا پوچھنا ہے ان کا؟ ایک مرتبہ خوشبو لگا کے کسی گلی سے گزر جاتے تھے تو گلی کی ہواؤں میں بھی گھنٹوں خوشبو کی پتہ چلتا مصعب بن عمیر یہاں سے گزرا ہوا ہے۔ شام کو ایک لباس پہن لیتے
صبح تو شام کو دوسرا ریشمی لباس ہوتا تھا. اتنے خوشحال، اتنے بڑے، اتنے فیشن والے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو سب کچھ چھن گیا. نبی علیہ السلام کو ہجرت کا موقع ملا اور ہجرت کر کے جب یہ مکہ آپ چلے گئے، مکہ صحابہ کرام چلے گئے. یہ ایک دن تیار ہوئے، تلوار لی، چونکہ پورا وہاں ڈاکوں کا، چوروں کا پورا 480-500 کلومیٹر پہاڑیوں کے درمیان سے راستہ تھا مدینہ پہنچنے کا. تو بلا اسلحے کے آنا جانا بہت ناممکن تھا. اسلحہ لیے، تیر اور ترکش بھی لیا، اور معلوم تھا کہ مکے والے رکاوٹ ڈالیں گے. جب آگے بڑھے کفار مکہ کو پتہ چلا تو آ کر کفار مکہ نے روک لیا، کہا تم کو نہیں جانے دیں گے. مدینے میں کیوں؟ مدینہ جانے کا مطلب ہے کہ مدینے میں یہ نوجوان گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور بڑھ جائے گی. اس لیے مدینہ، مکے والوں میں سے کسی کو مدینہ نہ جانے دو. روک لیا. کہا جانے دو، کہا نہیں جانے دوں گا. تلوار تو تھی ہی اور نیزے بھی تھے، تیر بھی تھا. ایسے 10 قدم آگے گئے اور پلٹ کر کے سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. کہ اے مکے والو، تم جانتے ہو کہ تمہارے تمام نوجوان سب سے بہترین تلوار چلانے والا میں ہوں. سن لو، تمہیں معلوم ہے انا ارما منکم، پورے شہر کا سب سے بہترین تیر انداز نشانے باز میں ہوں. تلوار ہاتھ میں ہے اور ایک تھیلا جو ہے ایک نیزوں سے بھرا ہوا ہے اور تیر میں نے لیا ہے. راستہ چھوڑ دو ورنہ اللہ کی قسم جب تک ہاتھ میں تلوار ہے تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے. اور تلوار اگر ختم ہو گئی تو تیر، آخری تیر تک ہم تم کو چلاتے رہے. تم میں سے کوئی ایسا ماکالار نہیں جو ہمارے قریب تک آ سکے. جتنے لوگوں کو جانے دینی آ جائے سامنے. گھیر کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کچھ لینا تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن رکنے والے نہیں. مکے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے آج تک جتنا کمایا ہے، جتنا تم نے کاروبار کیا ہے، ساری آمدنی ہماری وجہ سے، ہم نے تمہارا مال خریدا ہے، ہم نے تم سے بزنس کاروبار کیا ہے، اس لیے جا سکتے ہو، لیکن کوئی مال اپنا نہیں لے جا سکتے. کہا جاؤ پورا مال لے لو. نوبت یہاں تک آئی کہ گھر ضبط کر لیا، ساری چیزیں دے دی. آخر میں کفار مکہ نے کہا کہ یہ کپڑے جو ہیں یہ بھی ہمارے پیسے سے تم نے خریدا ہے، اگر ہم تم سے سامان نہ خریدتے تو اتنے قیمتی جوڑے نہ پہنتے. 17 ڈھانپا اور کپڑے بھی جو تھے وہ بھی نکال کر کے دے دیا. سواری چھین لی. اب پیدل انہوں نے جب راستہ مکے سے نکلے، اب پیدل راستہ، ننگے بدن، ننگے پیر، بغیر سواری کے تقریباً 480 سمجھے 500 کلومیٹر کا سفر طے کیا. اس زمانے میں راستے میں آج کی طرح ڈھابے نہیں تھے، ہوٹلیں نہیں تھیں، دکانیں نہیں تھیں کہ کہیں بسلری کا پانی لے لیا جائے، کہیں کچھ کھانا پینا مل جائے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے نکل گئے. راستے میں تھے، جبرائیل امین آیت لے کے پہنچ گئے، بشارت دے دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ہمارے نبی، آپ کے ساتھیوں میں ایسے بھی اللہ نے رکھا ہے، بنایا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس دین اسلام کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے جان دینے کی باری آئی تو جان بھی وہ دے دیتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بتا دیا. صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھو ایک نوجوان تمہارا ساتھی ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اللہ نے اس کی اس قربانی کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل کر کے مجھے بشارت دے دی ہے. صحابہ کرام خوش. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے نہیں بتائے، تلوار لے لیتے اور فجر کی نماز پڑھ کر کے مکے سے جو راستہ
مدینے میں داخل ہوتا تھا میلوں دور جا کر کے کھڑے ہو جاتے کہ صہیب آئے گا تو سب سے پہلی بشارت میں اس کو سناؤں گا. چلے جاتے صبح سے شام تک وہاں دھوپ میں کھڑے رہتے کہ اللہ صہیب جلدی پہنچ جائے، اللہ صہیب جلدی پہنچ جائے. لیکن جب سورج ڈوب جاتا، اندھیرا چھا جاتا، جب راستے بند ہو جاتے تو عمر فاروق کہتے ہیں مایوس ہو کے واپس آ جاتا کہ شاید راستے میں کہیں رک گیا. اور یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں اکیلا پا کر کے دشمن نہ کچھ یا مکے والے کوئی کارروائی نہ کر ڈالے. چلے جاتے، رات بھر رہتے، پھر صبح اٹھ کر کے آ جاتے. اس طرح سے ایک ہفتہ روزانہ حضرت عمر بن الخطاب کا یہ دستور تھا. آخرکار ایک دن حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے نظر آئے. اس شہزادے کی زندگی گزارنے والا نہ تو اس کے پیر میں جوتے ہیں، نہ تو بدن پر کوئی اچھے شاہی لباس ہیں، بھوکا پیاسا اکیلا تلوار لٹکائے ہوئے نظر آیا. حضرت عمر بن الخطاب آگے بڑھے، گلے لگایا اور کہا صہیب مبارک ہو، مصعب تمہیں مبارک ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا کیا نہیں، بس ہجرت کر گیا. کہا نہیں، تم نے کوئی بہت بڑا کام کیا جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کر دی ہے. اللہ اکبر. بڑی تیزی کے ساتھ عمر بن الخطاب دوڑ کے آگے جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ دیتے ہیں صہیب آ رہا ہے کہ نہیں، اور جا کر کے نبی علیہ السلام کو بشارت دی، یا رسول اللہ یہ صبح مصعب بن عمیر بالکل آ چکا ہے. بہرحال میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اللہ رسول نے بتایا دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس نیکی کو، قربانی کو قبول کر لیا، اور تمہاری تعریف میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورۃ البقرہ میں ایسی آیت نازل کی ہے قیامت تک تمہارا تذکرہ قرآن میں ہوتا رہے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اللہ کے کچھ ایسے نیک بندے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کے لیے جان کی نوبت آئے تو اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ تو پہلا واقعہ ہے. اس طرح سے بہت سارے واقعات، ہم نے سارے واقعات نہیں بیان سکتے انفرادی طور پر، ہم مجموعی طور پر بتانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے اور کفار مکہ نے ہاتھ پہ ہتھکڑی اور طرح طرح سے جکڑ کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا. پتہ نہیں کتنی مشقتوں کے بعد میلوں اس دین کی حفاظت، اپنے دین کے تحفظ کے لیے ایسے ہی بیڑیاں جکڑے ہوئے، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، بہت دور تک ایسے چلتے ہوئے پیدل کہیں مدینے تک پہنچا کرتے تھے. قرآن پاک میں ایک دوسرے اور مقام پر عمومی طور پر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ یہ ایسا موضوع ہے دوستو، ایک گھنٹے 2 گھنٹے کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کون سا دن ہے جہاں دین کی قربانیاں انہوں نے نہ دی ہوں، اور کون سا موقع ہے، کون سے مرحلہ ہے جہاں قربانیاں نہ ہوں. بستر سے لے کر کے میدان جہاد تک ان کی قربانیاں بھری پڑی ہوئی ہے. قرآن میں پاک سورۃ الحشر میں 3 آیتیں ہیں، انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے ہم انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. پہلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. صحابہ 2 طرح کے ہیں. کتنے؟ 2. ایک بڑا طبقہ انصار کا ہے اور دوسرا مہاجرین کا. اللہ نے یہاں مہاجرین کا تذکرہ کیا. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اخرجوا من اموالہم و من دیارہم و اموالہم. دیار دار کی جمع ہے گھر. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم.
اللہ نے فرمایا اے نبی یہ مال غنیمت جو ہے مال فے یہ اس کے سب سے زیادہ مستحق کون ہیں؟ للفقراء المہاجرین، مہاجرین جو فقراء ہیں، اللہ اکبر، للفقراء مہاجرین، مہاجرین جو فقراء ہیں۔ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ مسکین نہیں کہا اللہ نے، یہاں کیا کہا؟ فقراء۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے لیکن اتنا نہیں جتنے اس کا گزارا ہو سکے، اور فقراء وہ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ للفقراء المہاجرین، اے نبی یہ مال غنیمت، یہ مال فے جو آتا ہے اس کے سب سے پہلے مستحق کون ہے؟ للفقراء المہاجرین، وہ مہاجرین جو فقراء اور محتاج ہیں۔ کیا مطلب؟ اخرجوا من دیارہم، جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، صرف گھر نہیں، واموالہم، ان کے مال سے بھی ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ذرا بتائیں، واللہ ہندوستان میں تو بڑے حالات دیکھے، جہاں بلڈوزر یو پی وغیرہ میں چلے ہیں، دیکھے ہوں گے کہ ایک جھوپڑا ڈھہ جانے پر آدمی کی کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر کا بنایا ہوا رہنے کا مکان، کیا خیال ہے انسان پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے میرے گھر کا حشر کیا ہو۔ گھر سروں پر پتھر اٹھا اٹھا کر کے، کندھوں پر لکڑیاں اٹھا اٹھا کر کے کتنی محنت سے مکانات بنایا ہے، آج مکے والے مکان سے بے دخل کر دے رہے ہیں۔ اس وقت نہ دیکھے ان پر کیا گزری ہوگی جب بنا بنایا مکان چھن رہا تھا ان کا، پتہ نہیں کتنی بڑی جائیداد تھی۔ وَأَمْوَالِهِمْ، اور ان کی ساری تجارت، جائیداد، پراپرٹی، سارا بزنس، یہاں تک کہ ان کے پاکٹ سے بھی ان کے پیسے چھین لیے گئے تھے، مال بھی لے لیا گیا اور مال سے بھی نکالا۔ اخرجوا من دیارہم، گھر سے بھی نکال دیا گیا۔ واموالہم، جائیداد پراپرٹی سے بھی ان کو محروم کر لیا گیا۔ کیا ہوا تھا؟ بعض صحابہ کرام کے جسم کے کپڑے تعجب کریں گے۔ ام سلمہ کا کیا ہوا تھا؟ ان کے گود سے بیٹا بھی چھین لیا گیا تھا۔ ایک ماں پر کیا گزر رہی تھی، کتنی مشکل چیز تھی۔ جب شوہر کو چھین لیا، بھگا دیا اور اپنا اونٹ بیٹھنے لگی تو کہتے ہیں یہ بیٹا میرے خاندان کا ہے، تم اکیلی جاؤ لیکن بیٹے کو نہیں جانے دوں گا۔ ایک ماں اکلوتا بیٹا گود سے چھین لیا جائے۔ حضرت ام سلمہ کیا کرتی تھی؟ بیٹا بھی چھن گیا، شوہر ہجرت کر گیا، اب ایمان کے خاطر کہاں جائیں؟ جہاں ظالموں نے، جہاں سے ان کا شوہر مکے سے نکلنے کا، مدینے کا جو راستہ تھا، اس راستے پر جہاں سے ان کا شوہر اکیلا نکل گیا، وہاں جاتی دھوپ میں روتی رہتی صبح سے شام تک۔ کیوں؟ گھر جاتی تو شوہر گائے، اپنے گود کو دیکھتی تھے بیٹا سسرال میکے والوں نے چھین لیا۔ ایک عورت اس کے گود سے بچہ چھین لیا جائے، اس کو بے دخل کر دیا جائے، شوہر چھوڑ کے چلا جائے۔ تقریباً 15 دن یہ اس عورت پر گزرے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن ایسے روتی بیٹھی تھی، دھوپ میں، کڑاکے کی دھوپ ہے، روتی بیٹھی تھی۔ نہ گھر آنے کا دل چاہتا ہے، نہ مدینہ جانے کا دل چاہتا ہے۔ کیوں؟ پتہ نہیں شوہر کہاں پہنچا ہے، اور میں چلی جاؤں میرے بچے، میرے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کیا ہوگا؟ دل پر وہی روتی رہتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی، روتی رہتی۔ 15 دن کے بعد کوئی عقل مند گزرا تو دیکھا کہ ایک عورت دھوپ میں بھوکی پیاسی روتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ جب کوئی خیریت پوچھتا ہے تو اور رونا آ جاتا، ہچکیاں بچ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ تو بتائی کہ شوہر تو ہجرت کر گیا،
شوہر کے ساتھ میں جا رہی تھی، شوہر کا سارا مال چھین کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر ہمارا شوہر بچے میرے ننیال والے میرے میکے والے یہ بیٹا بھی چھین کر کے لے کے چلے گئے ہیں، نہ میرے پاس شوہر رہ گیا ہے نہ میرا بیٹا رہ گیا ہے۔ یہاں آتی ہوں یاد تازہ آتی ہے، یہی جگہ ہے جہاں سے شوہر ہمارا غائب ہوا اور جہاں سے ظالموں نے میرے گوشت سے شیرخوار بچے کو ہم سے چھین لیا ہے۔ کم سے کم بچے ہمارا بچہ تو دے دیتے۔ وہ گیا بڑی سفارش کیا تو بچہ پائی، ایک اونٹ لی، کسی سے مانگی تو شیرخوار بچے کو لے کر کے ہفتوں بعد تنہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ ہجرت کر کے گئی۔ ایسی حالات بتانا للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، للفقراء المہاجرین، اے نبی یہ مال غنیمت جو ہے سب سے پہلے کن کو دیں؟ مہاجرین جو فقراء آئے ہوئے ہیں، اور کون ہیں؟ اخرجوا من دیارہم، جن کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، واموالہم، اور ان کے مال سے، جائیداد پراپرٹی، سونے چاندی ہیرے جواہرات، جتنے مال تھے سب کچھ سب تک کر لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے ان کو دے۔ انہوں نے 4 کام کیے بڑے، ایک تو اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ پہلی قربانی ہے جو مثال ہے دین کے لیے، اپنے عقیدے توحید کے لیے، اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے جان چاہو تو جان لے لو، مال چاہو تو مال لے لو، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں۔ ساری قربانی اپنے عقیدے توحید دین کے لیے دے دیا۔ کیوں؟ ہجرت میں اللہ راضی ہے، یہاں رہنے میں اللہ راضی نہیں ہے، یہاں رہنے میں ہمارا عقیدہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی توحید کی دین کی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی اہمیت ان کے نزدیک تھی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ نے اے دنیا والو، ہمارے نبی کے صحابہ نے یہ جو قربانی تھی، اپنی جان، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنی پراپرٹی، اپنا گھر، سب کچھ انہوں نے دین کے لیے چھوڑ دیا اور مدینہ آ کر کے نبی کی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا یبتغون فضلا من، کسی بھی حالت میں میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ سوچو ذرا تھا، ایک ہی مقصد تھا نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سب کچھ دے دیں گے، اللہ ہمیں مل گیا، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد کیا تھے؟ اور کیا مقصد تھا؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مدینہ ہجرت کر کے پہنچ جائیں گے تو وہاں اللہ کی مدد کریں گے اور رسول کی مدد کریں گے۔ کیا اللہ کی مدد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد، ینصرون اللہ، اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ یہی ایک مقصد ہے اور کوئی دوسرا مقصد ان کا نہیں ہے۔ دعا کرو ہمیں بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا والا بنائے۔ آج برا تو لگے گا، ہمارے چہرے پر داڑھی رکھنا بھی ہمیں بھاری پڑتی ہے، نبی کی سنت وما اللہ، ہم تو اتنی قربانی بھی اللہ کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں، جان اور مال دینے کے لیے کیا قربانی دیں گے۔ دوستو یہ واقعات اس لیے بیان کیے گئے ہیں، یہ ہمارے اسوہ اور قدوہ ہیں، ہمارے اندر ذرا حوصلہ جذبہ ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اس لیے اللہ نے سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ لیکن ہماری باتیں سنے تو کیا کہیں گے بھائی، ارے ساری وہی پرانی باتیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چلے گئی، ابھی اسلام پر عمل کرنے میں کون سی ترقی ہمیں ملنے والی ہے۔ اس لیے ثم رددناہ اسفل، نتیجہ یہ نکلا کالا ہرن کو ایک فلم اسٹار مار دے، کالا ہرن وہ بھی جنگلی، تو 10 سال تک اس کی ضمانت بھی نہ ہو اور ایسے چلتے پھرتے 1000 مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے تو کیس بھی دائر نہ ہو، الٹے یہ مجرم ہے۔ اللہ اکبر،
کیا لاشوں کو قدموں سے نہیں کچلا گیا؟ کچلا گیا نا، کچلا گیا، لاتوں سے مسلمان لاشوں کو نہیں کچلا گیا؟ کیوں؟ سوال ہے کہ دین کے لیے آج مسلمانوں نے کون سی قربانی دی، کتنی قربانی دی نہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہے؟ آج ایک ایسے زمانے میں ہے ہر چیز پر دنیا غالب ہے، دین کی ہر بات پر دنیا غالب ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اے اللہ یہ سب کیوں کیا تھا؟ اللہ کا فضل، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے تھے۔ پھر ان کو کیا لقب ملا دیتے؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہی ہے نا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ، آگے اللہ اولئک هم الصادقون، یہی تو سچے مسلمان ہیں۔ جب میں کہتا ہوں کہ اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے چومی گویم مسلمانم بلردم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی مسلمان بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، مسلمان بننے کے لیے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ان اللہ اشترا، سورہ توبہ کیا جاتا ہے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان کی جان، ایمان والوں کی جان مال دونوں خرید لیا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت دے گا۔ ہم نے آج کون سی قربانی پیش کی؟ بہت قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ہم نہیں کہتے کوئی نہیں، لیکن عمومی طور پر اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم مسلمانوں میں یہی قربانی کا جذبہ پیدا کر دے۔ سبق پڑھ، پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا لیا جائے تجھ سے کام دنیا میں، دنیا کی امامت کا ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا، اور اتنی قربانیاں دینے کے بعد کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ هُمُ صادقون، اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں یہ ہیں جو سچے مسلمان ہیں۔ آج مسلمان بننے کی ضرورت ہے، گوشت خور نہیں۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرشری اپنا واقعہ نقل کرنے کچھ پہلے گیا، 8-10 سال پہلے پرانے سری نگر کانفرنس میں، تو وہاں کچھ بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے بتایا، کہا کہ مولانا ثناء اللہ مرشری پنجابی تھے اور کلکتہ بھی آئے تھے، جانتے ہوں گے، بڑی داستان ہے۔ پھر کسی اور موقع پر اہل کلکتہ نے جو ان کی تاج پوشی کی ہے وہ تاریخی چیز ہے، کسی اور موقع پر انشاءاللہ بڑے داستان۔ اور پگڑی باندھتے تھے، اور پرانے زمانے میں اکا چلتا تھا، اکا دیکھا، تانگا، گھوڑا والی گاڑی کا، اور پنجابی تھا، ایک کے بارہ بیٹھ کے کہیں جانا تھا تو جتنا بھگانا چاہتا تھا گھوڑا اتنا نہیں بھاگ رہا تھا، مارا کوڑے سے، پھر نہیں بھاگا تو وہی پنجابی زبان میں کتے کی اولاد، گدھے کی اولاد، اور گالیاں دینا شروع کیا۔ بہت دیر تک گالیاں دیتا رہا، ماں بہن کی بھی گالیاں دینا شروع کیا۔ مولانا امرشری پریشان ہو گئے، کہا کہ چاچا گالیاں کیوں دیتے ہو؟ گالی کہاں دے رہے ہیں، ہم گھوڑے کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کہا کہ ارے کم سے کم کلمہ پڑھیں۔ کہا کلمہ کیا چیز ہے، مسلمان ہو؟ کہا پکا مسلمان ہے۔ کہا کہ کلمہ آتا ہے؟ کہا کلمہ کیا چیز ہے؟ کہا پھر کیسے مسلمان ہے؟ کہا ہم بڑے کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، بڑے کا گوشت کھانا مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے ہمارا معیار میرے بھائیوں۔ ہمیں یہاں ضرورت اس بات کا ہے، فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ ہے سچے مسلمان۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آگے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، پوری آیات پڑھ چلے۔ سورۃ توبہ کی بڑی اہم آیت ہے، مستقل اس کے اندر بیان ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا دوستو کہ اللہ نے مومن ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے مومن کی جان اور مال دونوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے مومن کو جنت دیا ہے۔
یہ تو ہیں میرے بھائی پہلی قسم، کن کی؟ صحابہ کون؟ مہاجری. قربانی دیکھ لیے، مال کی بھی قربانی دی، جان کی بھی دی، اولاد کی بھی قربانی دی، اور مقصد کیا تھا؟ اخلاص. کیا؟ اخلاص. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب دوسری قسم ہے انصار کی. کون قسم ہے؟ انصار کی. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کا صحیح جانشین بنائے. دوسری قسم ہے انصار، مہاجرین اور انصار. مہاجرین کو تو سن لیا، انہوں نے اپنے جان کی، مال کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی، ہر چیز کی قربانی دے کر کے اللہ اس کے رسول کی مدد کرنے کے لیے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ. آگے انصار. انصار کون ہیں؟ مدینے کی جو آبادی تھی وہ دو کی، ایک تو یہودی تھے پرانی آبادی، اور ایک انصار تھے جن کو اوس اور خزرج کہا جاتا تھا. کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کشتی سے بچ گئے تھے اور اس کشتی سے اترنے کے بعد جو دنیا میں پھیلے، ان میں سے ایک آدمی یمن آ کے آباد ہوا اور انہی کی نسل میں، اور وہاں سے ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد کہیں وہ باہر گزر رہا تھا تو مدینے سے جب گزرا، اس کا نام، مدینے کا نام تھا یثرب، وہاں سے گزرا تو بڑے کھجور کے باغات تھے اور پانی تھا، تو وہاں وہ آ کے آباد ہو گیا تھا. اسی سے آگے چل کے انصار کی نسل وہاں سے شروع ہوتی ہے. آگے چل کر کے دو قبیلوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اوس اور خزرج. یہ آبادی پرانی تھی. یہ لوگ جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے مہاجرین کی مدد کیا، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے انصار صحابہ. اور ان کی ملاقات کیسے ہوئی؟ قربانی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کتنے بجے اذان ہے؟ اذان کتنے بجے؟ یہ کیسے ہوئی وہ تھوڑی سی تفصیل ہے. نبی علیہ السلام جب اللہ نے آپ کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، یہ آیت نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی. اور پھر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے آپ کو دعوت دینے کی اجازت دی، حکم دیا. یا ایھا المدثر قم، اٹھئے، فانذر، اب میدان میں آئے اور قوم کو ڈرائیں، دعوت دیں. یہاں یہ آیت ہے، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا تھا لیکن دعوت کا حکم نہیں ہوا تھا. ان آیا یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت دینے کا حکم دیا. اب آپ دعوت دینے لگے تو مکے والے بڑی پابندی لگائے، بہت تنگ کیا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو نبی علیہ السلام حج کے موقع پر اور سوق عکاظ، یہ دو بازار لگتے تھے مکے میں. عرفات ادھر مینا کی طرف جاؤ، نکل عرفات جائیں، وہی بڑے میدان تھے، تو وہاں دو بازار لگتے تھے، پورے عرب کے لوگ آتے تھے. اور آج کے اسلام میں کیا کہتے ہیں، فیسٹیول لگتا تھا ان کا. ایک کا سوق عکاظ اور دوسرے کا سوق ذی المجنہ. نبی علیہ السلام مکے والوں سے تنگ آ کر کے آپ چلے جاتے اس مارکیٹ میں دعوت دینے کے لیے، اور آپ اعلان کرتے تم میں الا من یحملنی الی قومہ لأبلغ کلام ربی فإن قومی منعونی ان ابلغ کلام ربی. ارے دنیا سے، عربوں سے آئے ہوئے لوگوں، تم میں کوئی ایسا ہمت والا ہے جو ہم کو اپنے یہاں لے کر کے چلے
ہمارا ساتھ دے، لیوکی ابلغ کلام ربی، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ فإن قومی منعونی ان ابلغ کلام ربی، چونکہ میری قوم نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانے سے منع کر دیا ہے، ہمیں دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ لوگوں میں ہے کوئی لے کے چلیں۔ اور اسی میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام پر، جو شاید سنا ہوگا۔ ایک نوجوان ہٹا کٹا صحت مند انسان، ہمیشہ اپنا مال تاریخ نام اس کا ہے، ہمیشہ آیا کرتا تھا اس بڑی مارکیٹ میں، فیسٹیول میں مال بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے۔ کہتا ہے ایک مرتبہ میں آیا تو دیکھا کالی داڑھی، ایک نورانی چہرہ، صحت مند نوجوان، ہٹا کٹا خوبصورت، خوبصورتی کی انتہا ہے، چہرے کی جب معلوم پڑتا ہے چاند و سورج اس کے چہرے پر بھی ہے۔ ایک دکاندار کے پاس آتا ہے، وہ کچھ کہتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اتنے میں ایک گورا چٹا آدمی پیچھے آتا ہے، پتھر لے کر کے، کھینچ کر کے پتھر اس نوجوان کو مارتا ہے۔ نوجوان کا سر لہو لہان ہو جاتا ہے، اپنا ہاتھ رکھ کر کے اس دکان سے آگے بڑھ کے دوسری دکان پہ جاتا ہے، وہاں کچھ کہہ رہا ہے۔ دوسرے دکان والے سے کچھ بات کرنے لگا تو یہ ظالم گورا چٹا آدمی جو تھا پتھر لے کے وہاں بھی جا کے زور سے مارتا ہے، پھر لہو لہان۔ او اللہ کے بیچارہ، او اللہ کا بندہ بیچارہ اپنا زخم پر ہاتھ رکھتا، لہو لہان خون بہ رہا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہا میری تو چیخ نکل گئی، ہم ایک عرصے سے آیا کرتے تھے اس بازار میں، لیکن کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا، اور پوری مارکیٹ میں کوئی انسان اس کو منع نہیں کرتا جو مار رہا ہے کہ کیوں مار رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا کہ ہم نے زندگی میں آج تک اتنا کاروباری سفر کیا یہاں کا، اس مارکیٹ میں ایسا ماحول میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بیچارہ نورانی چہرہ والا نوجوان کیا بتا رہا ہے، اور یہ پیچھے والا مارتا کیوں ہے، اور پورے مارکیٹ میں کوئی انسان جو ہے اس کو ٹوکنے والے کیوں مار رہے، کیا معاملہ ہے؟ تو دکاندار نے بتایا کہ بات اصل ہے کون روکے، کون روکے، کس کے اندر ہمت ہے؟ یہ جو نوجوان اس دکان پر کھڑے ہو کر بتاتا ہے، اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہم کو رسول و پیغمبر بنایا ہوا ہے۔ کہا یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے، اور وہ مارنے والا جو ان کا سگا چچا بدبخت ابو لہب ہے۔ کہتا ہے لوگ خبردار خبردار، محمد کی بات نہیں سننا، فَإِنَّهُ كَذَّابٌ، میرا بھتیجا بے دین ہو گیا، جھوٹا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا۔ کہتے ہیں کہ میری چیخ نکل گئی، میں نے زندگی میں کبھی ایسا ماحول دیکھا نہیں تھا، لیکن اس طرح سے نبی علیہ السلام کو پیغام پہنچانے میں اس چچا نے آپ کو تنگ کیا، تو آپ بہت پریشان رہتے تھے بازاروں میں۔ حج کے موسم میں کفار مکہ پابندی لگا دیتے تھے کہ کوئی حاجی محمد سے نہ مل سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام پہرے داری لگا دیتے تھے کہ دیکھیں یہ مینا مزدلفہ جا کر کے حاجیوں سے ملاقات نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام ایک دن جہاں مسجد خیف بنی ہے، جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہوں گے مسجد خیف، وہیں حج کے موقع پر خیمہ لگا ہوا تھا، خیمہ لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام جب سارے حاجی سو گئے اور مکے والے سو گئے، پہرے داروں کو بھی اللہ نے صلاح دیا، نبی علیہ السلام چپکے سے گھر سے نکلے اور جاتے تو خیمے والوں کو دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، پیچھے تھوڑا خیمے والا کوئی نکلتا، کون؟ تو آپ بتاتے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، کیوں آئے؟ اب بھگا دیتا۔ نبی علیہ السلام ایسے ہی رات کو خیمے میں جاتے تھے، گئے ایک خیمے کو والوں کو جگایا، نکلے اٹھ خیمے والے، کون ہو؟ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ۔ آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے میں اہل یثرب ہوں۔ ارو ماشاء اللہ، آپ تو ہمارے ماموں ہیں۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھا دے، آپ تو ہمارے ننیال والے ہیں۔ اب یہ ننیال کا حوالہ دیا، وہ خیمے والے طرف پانی پانی کو، نیا بھانجا کہاں سے مل گیا، حج میں نیا بھانجا کہاں سے آ گیا؟ ارے آپ ہمارے بھانجے ہیں۔ اندر لے کے گئے، کون ہیں؟ تو آپ بتائے کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، ابو طالب کا بھتیجا ہوں، میری ماں آپ کے ہاں کی تھی، میرے والد عبداللہ
آپ کے ہاں شادی کیے تھے، ہماری اماں کا نام آمنہ تھا۔ اب مکہ مدینے والے جو مشرکین آئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے پہچانے کہ ہاں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی ہمارے خاندان کے فلاں لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی، آمنہ نام تھا، آپ اس کے بیٹے ہیں؟ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں۔ اب ذرا ننیالی رشتے تھے، تھوڑا سا ان کا دل نرم ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب سے داستان اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلنے کو مطلب نہیں جس کو لوگوں نے بنا رکھا ہے، ہمت کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے کام کے لیے نکلے دعوت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہزاروں مخالفتوں کے باوجود آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ہموار کر۔ اتنا اللہ کے رسول کو بیٹھایا، بات چیت گفتگو شروع ہوئی۔ جب آپ نے بتایا کہ میں اصل میں کیا اللہ نے ہم کو نبی بنایا ہے، میں رسول و پیغمبر ہوں، اور میری قوم مجھے ایمان کی دعوت دینے سے محروم کر رہی ہے، تو میں آپ کو تو پہلے ایمان کی دعوت دیتا ہوں، یہ ایمان ہے اور یہ ہم لے کر کے آئے ہیں، اور اس طرح سے اللہ نے مجھے رسول و پیغمبر بنایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب مکہ چھوڑ کر کے نکل جاؤ، چونکہ یہاں کے لوگ دعوت نہیں دینے دے رہے ہیں۔ تو تقریباً ان میں سے 6 آدمی مسلمان ہو گئے، لیکن چھپا رکھے، بتانا نہیں۔ اس طرح سے اگلی سال پھر آئے، تو یہ 6 آدمی جو گئے تھے ماشاءاللہ انہوں نے اتنی محنت کی، اب کی آئے تو 50 آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر رات کو چپکے سے منی میں بات ہوئی، پھر تیسری مرتبہ آئے، بڑی ملاقات، تو سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب مدینے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں 1 آدمی 2 آدمی مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں ہجرت کر کے چلیں، اللہ کے رسول نے پیش کیا، ہجرت کی بات چیت طے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نصیرا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تیسری مرتبہ، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تیسری مرتبہ اب قربانی کن کی؟ قربانی مہاجرین کی چل رہی تھی، انصار کی۔ مہاجر قربانی سنیے نا، للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم۔ اب انصار مدینہ کی قربانیاں ذرا سنیں۔ جب وہ آئے، طے ہو گیا کہ ہاں ہجرت کریں گے، تو رات کو ساری باتیں طے ہو رہی تھی، پتہ نہ چلے کافروں کو، کسی کافر کو پتہ نہ چلے۔ کفار مکہ بھی بالکل الارٹ، کیا کہتے ہیں، ایمرجنسی لگا رکھی تھی کہ لوگ کوئی وہاں تک جا نہ سکیں۔ لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ نبی علیہ السلام اندر گھس گئے، رات کو بات چیتیں ہونے لگی، ہجرت کریں گے، طے کیا، بھائی شرائط طے کریں۔ اب سنیں، شرائط طے کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، دعا کرو یہی رشتہ ہمارا بھی قائم ہو جائے اور ہمارے گھر میں بھی۔ آپ نے جب بات چیت طے کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ لوگ اطمینان رکھیں، میں اپنے چچا عباس کو، ہمارے گھر میں ہمارے بڑے کون ہیں؟ کون ہیں؟ عباس۔ ہم اپنے چچا عباس کو لے کے آتے ہیں، ان کے سامنے بات رکھ کے بات کو طے کریں گے۔ اللہ اکبر! اپنے بڑوں کے مشورے کی کتنی ہے، اپنے بڑوں کا بڑا پن دیکھو۔ اور آج تم ماشاء اللہ شہزادہ کسی کو کالج میں دیکھ لیا، اب جبرائیل امین آ کے سمجھائے نہیں ہم کو اسی سے کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ قیامت آ جائے لیکن اب چھوڑنے والا نہیں، نہ ماں کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی خوشی، نہ باپ کی خوشی، نہ خاندان کی خوشی، بس ماں ملا وہیں سے۔ آج اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو نوجوانوں، ہجرت کرنا ہے، اپنے بڑوں کو آگے کر رہے ہیں۔ کل اللہ کرے کچھ نہ ہو جائے تو خاندان کے بڑے ہی کام آتے، کوئی دوسرا کام نہیں آتا۔ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کی گارنٹی دے رہا ہے، لیکن دنیاوی وسائل اپنانے کے لیے آپ نے کیا فرمایا؟ بھائی ٹھیک ہے، ہم ہمارے گھر کے بڑے، ہمارے سرپرست ہمارے چچا عباس ہیں،
عباس کو بلاتا ہوں، ان کے سامنے بات چیت طے کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی عظمت اور احترام اور ان کو اپنا سرپرست سمجھنے کی آج نوجوانوں کو توفیق دے دے، اور سب کو تجربہ ہوگا یہ چیز سب کچھ ختم ہو چکی ہے۔ نبی علیہ السلام چچا کو بلا کر کے لائے، چچا نے بھی اپنا بڑا پن دکھلایا، چچا نے بھی اپنا بڑا پن دکھلایا، ساری شرطیں پڑھی، شرطیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے رات کو تاریکی میں، کہا مدینے والوں یاد رکھو یہ میرا بھتیجا ہے، اس کی ماں تمہارے یہاں کی تھی اور تمہارے قریب مدفون ہیں، ہمارے بڑے دادا نے، ہمارے باپ عبد المطلب نے کفالت کی ہے اس چہیتے پوتے کی، پھر اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی عبد المطلب ابو طالب نے پرورش کی ہے۔ ہم لوگ اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ یتیم تھا، بھائی بھی مر گیا تھا، بھابھی بھی مر گئی تھی، اس لیے ہم سب کا یہ چہیتا ہے، آج تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے۔ اگر تم لوگ اس کی حفاظت کر سکتے ہو تب میں اس کو تمہارے ہاں ہجرت کرنے کے لیے حوالے کروں گا، اگر تم حفاظت نہیں کر سکتے آج بتا دو، خبردار یہاں سے جانے کے بعد میرے بھتیجے کے حفاظت سے ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر تم اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہو تب میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے ساتھ جانے دوں گا۔ کتنی پیاری شرط تھی، انہوں نے اپنا بڑا پن دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اسی لیے کہ نبی علیہ السلام مرتے وفات تک اپنے چچا کی بڑی عزت کرتے تھے۔ سنا ہوگا عید کے موقع پر مسائل بیان کیے جاتے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے عید کے دن، عید کے موقع پر، چاہے عید الفطر کا موقع ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو، جب نبی علیہ السلام کے خوشی کا یا غمی کا موقع ہو تو سب سے پہلے اپنے چچا کو یاد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نہا کر کے دھل کر کے تیار ہو کر کے جب عیدگاہ جانے لگتے تو گھر سے نکلنے کے بعد ایسے راستے میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ سے آگے بڑھیں، نہیں ابھی ہمارے چچا عباس نہیں آئے، اللہ اکبر، عیدگاہ جاؤں تو کس کے ساتھ جاؤں گا؟ اپنے چچا عباس کے ساتھ جاؤں۔ کتنا خوشنما منظر، اللہ کے رسول ہو، بڑا چچا ہاتھ آپ کے ساتھ ہو، چچا آ گئے، اب چلیں، نہیں ابھی چچا داد بھائی نہیں آئے، ابھی ہمارے خاندان کا فلاں آدمی نہیں، سب سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے۔ پھر نبی علیہ السلام سب کو کہاں لے کے جاتے تھے؟ عیدگاہ۔ دعا کرو آج چچا بھتیجے کا ایسے ہی رشتہ قائم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام جب اہل مکہ نے، اہل مدینہ نے وعدہ کیا کہ ہاں میں ایسے کروں گا، تب اللہ صرف میں محمد بیٹے اگر مکے میں اتنی تکلیف تم کو ہے اور رب نے بھی اجازت دے دی تو ہجرت کر کے تم ان کے ہاں جاؤ۔ ہجرت کی پابندی اجازت مل گئی ادھر اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے اور زمین پر اپنے سرپرست اور اپنے بڑوں کی جانب سے۔ اب نبی علیہ السلام نے کہا آؤ ہاتھ ملاؤ، بیعت کرو۔ بیعت کس لیے تھی؟ ذرا غور سے سننا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے۔ بیعت کرو۔ جب بیعت کی باری آئی تو نوجوان صحابی تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ رسول کس بات پر آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میں تمہارے یہاں ہجرت کر کے چلوں گا، سمجھ گئے نا، اور جیسے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے ہی ہماری حفاظت کرنی۔ 5 قرارداد تھی، سب پورا بیان کیا، جس میں تھی وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي، ہماری تم مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال کی باری آئے، امیری غریبی ہر ماہ اعتبار سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اب وہاں جانے کے بعد مال کی بھی ضرورت پڑے گی، مسجد چاہیے، مہاجرین کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، یہ مدد کرنے کی ہمت ہے تب لے کے چلو۔ ابھی بات بتا دو، ساری شرطیں ہو رہی تھی، ان میں ایک یہ بھی تھی اللہ تخافون لومۃ لائم، دین کی بات میں نہیں کہو گے، اگر کریں گے تو دنیا کیا کہے گی، دنیا نہیں اوپر والا کیا کہے گا اس کی فکر کرو۔ جس نے آج پوری امت کو برباد کر رکھا ہے، ہم داڑھی رکھ لیں گے تو دوست کیا کہیں گے، بیوی نہ بیوی پردہ کر لے گی تو سہیلیاں کیا کہیں گی، ہے نا، ہم یہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں، سارا معاملہ لوگ کیا کہیں گے، اسی میں ہم اللہ کو بھول گئے، اوپر والا کیا کہے گا اس کی پرواہ نہیں رہ گئی۔ یہ شرط تھی۔ بہرحال
وہ شرطیں کسی اور موقع پر. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا کہ خبردار انصاریوں, ہماری قوم کو لو ابھی بیعت نہیں کرنا. ایک قربانی ذرا دیکھو, ادھر سارے شرائط طے ہو گئے. ایک صحابی کیا کھڑے ہیں, جو کھڑے ہو گئے, خبردار ابھی بیعت نہیں کرنا. لوگوں نے کہا کیوں, کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم, آپ یہ 5 شرطیں جو ہم سے لے رہے ہیں, بیعت کر رہے ہیں, تو بتائیں ہمیں کیا ملے گا؟ وہ بھی طے ہو جائے نا. ہم لے چلیں گے, آباد کریں گے, آپ کو بسائیں گے, آپ کی مدد. آپ اتنی کڑی شرط ہے کہ جیسے اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو ویسے میری حفاظت کرنی پڑے گی, چاہے امیری ہو یا غریبی, اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. تو آخر اتنی قربانیاں ہم دیں گے تو پہلے یہ بھی طے ہو جائے ہمیں کیا ملے گا. اللہ اکبر. کیا خیال ہے بھائی, کتنے ایگریمنٹ ہوتے ہیں, کتنے ایگریمنٹ اور کیا ملے گا. اللہ اکبر. اللہ صلی اللہ فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, کچھ نہیں, یہ ہے قربانی, تمہیں جنت ملے گی اور میں کچھ نہیں. اللہ اکبر. بیعت کر رہے تھے, 5 باتوں پر بیعت کی, اور سامنے والی پارٹی کہتی ہے انصار مدینہ ہمیں کیا ملے گا, ہم سے تو آپ 5 وعدہ لے رہے, ہم تو پورا کریں گے, یہ پورا کریں گے, ہمیں آخر کیا ملے گا وہ بھی تو آپ بتائیں. اللہ صلی اللہ فرمایا, آج کا پیر ہوتا تھا کیا کہتا, ارے کیوں فکر کرتے ہو, جنت میں یہیں سے بورڈنگ کارڈ تم کو دے دے کے پہنچ جاؤ گے. ہاں, نبی کہتے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, اگر یہ 5 باتیں پوری کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے اللہ جنت دے گا. صحابہ کی قربانی تھی. جنت کا نام سن کر کے یہ بھی نہیں کہتے وزیر اعظم ہمارا ہوگا, وزیر داخلہ آپ کا ہوگا. سمجھ گئے نا, فوج کا کرنل آپ کا ہوگا تو جنرل ہمارا ہوگا. کوئی شرط نہیں, دنیا کی کوئی بات نہیں. وَلَكُمُ الْجَنَّةُ, تمہیں جنت ملے گی. جنت کا نام سن کر کے سارے انصار مدینہ اچھل گئے, یا رسول اللہ اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. وہیں سے ان کا نام پڑ گیا انصار مدینہ. انصار مدینہ. پہلے کیا کہے جاتے تھے, اوسی اور خزرجی. کیا کہے جاتے تھے, اوسی اور خزرجی. اب کیا بن گئے, انصار مدینہ. ناصر کی جمع انصار. کیوں ہے, من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ فرماتے ہیں, عیسیٰ نے پوچھا ہمارے مدد کون کرے گا, حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ, یہ ہے انصار اللہ. بہرحال ایک قربانی تو آپ نے دیکھ لیا, دنیا کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہیں کیا, نہ کوئی عہدہ نہ کچھ, ساری دنیا کی. اللہ رسول فرمایا تھا ہمیں لے چلنے کا مطلب پورے عرب سے تمہیں دشمنی مول لینی پڑے گی. اور واقعی پورا عرب مکے کے بجائے کس کا دشمن ہو گیا, مدینے کا. پورا عرب مدینے کو دشمن ہوا. اتنی قربانی, اتنی بڑی قربانی تھی, کسی انصاری نے ذرہ برابر نہیں کہا کہ نہیں ہمیں آدھی حکومت آپ کی ہوگی, آدھی ہماری ہوگی, ہمارا حکومت میں پوسٹ بنے گی, کچھ نہیں. جنت کا نام سن کہا یا رسول اللہ اگر جنت مل جائے تو اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. کہا سب ہو گئے. بہرحال انصار مدینہ انہوں نے کیا کیا, اللہ نے ان کے بھی بڑے فضائل بیان کیے. اللہ نے فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. پہلی قربانی تو کیا دیا کہ جنت کے خاطر دنیا کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہیں کی. حالانکہ بہت اچھا موقع تھا, جتنا شرط لگانا چاہتے وہ لگا سکتے, کوئی شرط نہیں. اور دوسری والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم. ارے یہ انصار کون ہے معلوم ہے, ان کی قربانیاں, ان کی قربانی معلوم ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو وہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے, ابو بکر عمر کے مدینہ پہنچنے کے پہلے اس کو دار الایمان بنا رکھا تھا. مدینہ کیا بن چکا تھا, تبوؤوا الدار والایمان, مسلمانوں کے ایک اسٹیٹ قائم ہو چکا تھا, ایک شہر بن چکا تھا. والایمان ماشاء اللہ, اور دار الایمان بن چکا تھا, اور امن و امان سب کچھ بن چکا تھا. اللہ والذین تبوؤوا الدار والایمان
ہر گھر میں ایمان بھی آ چکا تھا اور مسلمانوں کے رہنے کا ایک دارالامن بھی بن چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آگے ذرا سنو، 2 قربانیاں ہو گئی۔ نمبر 1 للہ فی اللہ کر رہے تھے، اسلام کے لیے سب کچھ انہوں نے قربان دے دی، ذرہ برابر کوئی عہدہ بھی طلب نہیں کیا۔ نمبر 2 مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے پہلے مدینے کے حالات اہل ایمان کے لیے دارالسلام دارالایمان بن چکا تھا، اور ایمان والوں کی ایک بہترین قسم کی پناہ، اور پھر کمال ہے جمعہ بھی قائم ہو گیا تھا۔ کیا قائم ہو گیا تھا؟ جمعہ بھی قائم ہو گیا تھا، نماز بھی قائم ہو گئی تھی، سب کچھ ہجرت کرنے کے پہلے مدینے میں سب کچھ چل گیا۔ بس جمعے کو عروبہ کہتے، کیا کہتے تھے؟ یوم الجمعہ نہیں تھا، یوم عروبہ۔ باقاعدہ جمعے کے دن اکٹھا ہوتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اور ایک بوڑھی تھی، اللہ اس کی قبر کو نوروں سے بھرے، تمام جمعہ پڑھنے والوں کے لیے بہترین قسم کا فالودہ بنا کے پلاتی تھی۔ وہ باقاعدہ کھانے پینے کچھ انتظام کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا مدینے والوں انصار کی قربانیاں ذرا دیکھو، نبی کے آنے کے پہلے وہاں جمعہ بھی قائم ہو گیا، جماعت بھی قائم ہو گئی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، سب کچھ شروع کر دیا اہل مدینہ نے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کے آنے کی دیری تھی، باقی سب کچھ کر چکے تھے۔ آگے میرے بھائی، یحبون ان یہاجروا، کیا یحبون من ہاجر الیہم، تیسری بڑی قربانی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ان کو خوشی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی مکے سے ایمان بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو اہل مدینہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی بھی ماشاءاللہ ادھر مہاجر کو ذرا دیکھو، ابھی تک مہاجر غیر مہاجر کی لڑائی چل رہی ہے، اور ابھی بھی تقریباً 2 لاکھ بنگلہ دیش کے صحرا میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مہاجر یہ ہیں، سمجھ گئے نا؟ لیکن ادھر ذرا دیکھو، مہاجر یحبون من ہاجر الیہم، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے مدینے انصار کو، مدینے والوں کو، کب؟ جب ان کے پاس کوئی ہجرت کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کرتے ہیں؟ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اللہ کے نبی مہاجرین کو کچھ بھی دے بھی دیں اور انصار کو نہ دیں تو انصار کو برا نہیں لگتا، کہتے ٹھیک ہے، ہم سے زیادہ ہمارے بھائی ہم سے زیادہ ہمارے مہاجر بھائی مستحق ہیں۔ اور کتنا اللہ اکبر، صحیح بخاری کو حدیث پر غور کرو کہ نبی علیہ السلام کے پاس بہت ساری روایتیں ہیں، بخاری کی، مسلم کی اور سنن کی۔ پہلی حدیث تو یہ جو بڑی سننے کے لائق ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن مہاجرین بیٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ رسول بھی مہاجر تھے، بیٹھے، یا رسول اللہ قدمنا علی قوم، ایک ایسی قوم کے پاس ہم آئے ہیں ہجرت کر کے، ایسی قوم کے پاس ہم آئے ہیں کہ ہم نے ان سے زیادہ محبت کرنے والا، قربانی دینے والا دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہم احسن معاشرۃ، اگر تھوڑا ہے اتنا ہی کہ وہ کھائیں یا ہم کھائیں، تو ہم نے دیکھا قلیل مقدار میں تھوڑی چیز ہے تو ہماری خیر خواہی کرنے میں ہم نے ان سے اچھا نہیں دیکھا۔ وہ خود بھوکے رہتے لیکن ہم کو کھلا دیتے ہیں، اور اگر زیادہ ان کے پاس ہے، زیادہ پاس ہے تو کہتے ہیں زیادہ اگر ہے تو ان سے زیادہ دینے والا ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں پایا۔ اللہ کے رسول اب تو ہم کو ڈر لاحق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ انصار مدینہ اتنے ہمارے لیے جان کی، مال کی، اناج کی، غلہ کی، گھر کی اتنی قربانیاں ہمارے لیے دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو درد ہے سبقونا بالاجر کل، معلوم پڑتا ہے ساری نیکیاں یہی لے کے چلے جائیں کہ ہم لوگوں کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں۔ یعنی انصار مدینہ ہمارے لیے اپنے جان مال کھانے پینے کی اتنی قربانی دے رہے ہیں، معلوم پڑتا سارا اجر و ثواب انہی کے مل جائے گا، ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں۔
اللہ رسول نے فرمایا لا، نہیں گھبراؤ نہیں، وہ جتنا کریں ان کو بھی ملے گا، تم کو بھی اتنا ہی ملے گا، ایک کام کر لو تب۔ نمبر 1 لا فَإِذَا أَثْنَيْتُمْ، اگر تم ان کا شکر ادا کرتے رہو، وَدَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے جان اور مال میں اولاد میں برکت کی دعا کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو اتنا ہی اجر و ثواب دے گا۔ یہ تھی قربانی۔ آگے ذرا دیکھو، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اللہ اکبر، نبی علیہ السلام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آئے ہم لوگ ہجرت کر کے آئے تو انس بن مالک تو مدنی تھے، کہتے جب مہاجرین آئے ہیں تو نبی علیہ السلام انس بن مالک جو تھے نبی علیہ السلام خادم خاص تھے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور سنا کہ انصار مدینہ نے کہا مہاجر بھائیو ایسا کریں، یہ جتنے ہمارے باغات ہیں، باغات والے تھے نا، کسان لوگ ہیں، ایسا کریں آپ ہمارے مہاجر بھائی ہیں، اللہ کے رسول نے مواخات پیدا کی، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کی، تو مہاجر بھائی کہتا ایسا کریں آپ، انصاری کہتے آپ مکے میں اپنا جان مال اولاد جائیداد سب چھوڑ کے آئے ہیں، اس لیے میرا گھر ہے، میرے گھر کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں، آدھا آپ لے لیں اور آدھا ہم لے لیتے ہیں، اور ایسا کریں رہنے کے انتظام ہو جائے گا، اور ایسا کریں کہ یہ جو ہمارے باغات ہیں چلیں اللہ رسول کو گواہ بناتے ہیں، آج ہی پوری جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا میں لے لوں گا اور آدھا مہاجر بھائی آپ لے لیں۔ اللہ اکبر۔ اور سنا ہوگا بعض صحابی نے جب ان کے ہم انصاری آئے تو ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے جب دیکھا یہ بیچارہ پریشان، بیوی کو کفار مکہ نے چھین لیا ہے، تو انہوں نے کہا میرے بھائی یہ میری دونوں بیویاں ہیں، ہم نے اس میں دونوں کو راضی کیا ہے، جذبہ ذرا دیکھے، قربانی بے مثال قربانی ہے، ایسا کریں انہی میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ بتائیں، ہم طلاق دے دیتے ہیں، عدت گزارنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیں تاکہ آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ کیا دنیا میں کسی اور قوم نے، کسی اور نے اتنی قربانی دی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ قربانی دی ہوگی؟ کہتے ہیں جب اس طرح سے بلایا گیا اور اللہ رسول کو گواہ بنا کر کے صحابی تقسیم کرنے لگے اپنی جائیداد پر پڑتی انصار مدینہ، تو مہاجرین نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، آپ اپنے پاس رکھیں، ہماری مدد کرتے رہیں۔ لیکن مہاجر راضی نہیں تھا، تو کس پر راضی ہوا بیٹے؟ کس پر راضی ہوا؟ اچھا ایسا کرو کہ آپ لوگ محنت کریں، زمین ہماری ہے، باغ ہمارا ہے، آپ محنت کریں اور جو پیداوار ہوگی آدھی تم لے لینا اور آدھی میں لے لوں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی مہاجر بھوکا ایک دن نہ رہ گیا، اور یہ عیسیٰ تھا آگے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ نے فرمایا یہ انصار مدینہ ان کا بڑا کمال ہے، بڑی خوبیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم ان کے ساتھ کام کرو، لیکن پیداوار آدھی یہ لے لیں گے آدھی وہ لے لیں گے، اس طرح سے دونوں کا کام چلتا رہے گا۔ بحرین فتح ہو گیا، بحرین جب فتح ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلایا، انصار دونوں طرف سے، کہتے ہتھیلی ایک سے نہیں بچتی، دونوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول نے انصار مدینہ کو بلایا۔ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، وہ بحرین جو ہے نا وہاں کی ساری جائیداد زمینداری آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ اللہ رسول ناممکن ہے، ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک کہ ہمارے انصاری بھائی اور مہاجرین سب کو ملا کر کے آدھا آدھا تقسیم نہ کر دیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ نے فرمایا بڑی خوبی جس کی آج بڑی ضرورت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے دلوں میں ذرہ برابر حسد نہیں پائیں گے، کینہ کپٹ نہیں پائیں گے۔ انصار مدینہ اتنے صاف دل والے ہیں، ہمارے نبی جس کو چاہیں، جس انصاری کو جو چاہیں دے دے،
کبھی انصاری کے دل میں کینہ کا حسد پیدا نہیں ہوتا، اور اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کتنے دل صاف والے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص مسند احمد بن حنبل کی روایت، بھائی یہ بڑی قربانیاں تھی۔ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا ان قریب تمہارے مجلس میں ایک جنتی انسان آنے والا ہے۔ واہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت تھی۔ ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری مجلس میں ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، بھائی جنتی انسان کا دیدار ہو جائے، اتنی بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، مرنے سے پہلے پر ایک جنتی مرد دیکھ لوں گا، جنتی آ رہا ہے۔ سارے لوگ ادھر ادھر تاکتے ہیں۔ ایک شخص آیا، نام آتا ہے، آیا، وہ پانی پہنچ رہا تھا، وضو کر کے آیا ہوا تھا، داڑھی جھاڑ رہا تھا، پانی چھڑک رہا تھا، آیا 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھا اور پڑھ کر کے آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ لوگ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے چلا ہو نہ پہنچا ہو، بڑا لمبا سفر تھا، جنتی آدمی آ رہا نہیں پہنچا، چونکہ جنتی آدمی آیا کہ تب بڑے جنتی لباس چپ دے اور ماشاء اللہ کے پہچانے گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بہت ہوشیار تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، آج تمہارے محفل میں ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص دیکھ رہے ہیں کس دروازے سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اوپر سے نیچے سے کہاں سے آتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں، وہی کل والا آدمی آیا اور وضو کیا اور تحیۃ المسجد پڑھی اور آپ کے مجلس سے بیٹھ گیا۔ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے، کل بھی پیشین گوئی کی، آج بھی، لیکن کتنا لمبا سفر ہو گیا، جنتی آنے اب تک آ جانا چاہیے تھا اس کو، آیا نہیں۔ سب پریشان، سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں رک گیا ہو، بھائی اتنا لمبا سفر۔ پھر تیسرے دن فرمایا لوگوں ایک جنتی شخص تمہارے درمیان آنے والا ہے۔ اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں جنتی شخص کہاں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں میں نے تیسرے دن دیکھا، وہی انسان آج تیسرے دن پھر آیا، اسی حالت میں وضو کیا، پانی چھڑک رہا ہے، اور آنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی اور آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ تو کہتے ہیں مجھے شک پڑا کہ تینوں دن اتنا لمبا سفر تو نہیں ہوگا، یا تینوں دن ایک آدمی آتا ہے، تو شاید یہی آدمی ہے باشندہ جس کو ہم پہچان دیں، شاید کہ یہی ہے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پائے۔ عشاء کی نماز پڑھی مسجد نبوی میں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اس کو پکڑا، کہا بھائی بات اصل ہے میری اور میرے والد کی دراصل آج کچھ ٹھن گئی اور انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، ہم بھی ضد میں ہیں، آج 3 دن ان کے گھر نہیں جاؤں گا، میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ باپ نے جو آج دھکے دیا اور 2-4 ہاتھ رسید کیا، میں بھی 3 دن قسم کھا لیا باپ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو آپ اپنے ہاں سونے کے انتظام کر سکتے ہیں نہ، تاکہ 3 قسم بھی ہو جائے اور تیسرے دن والد صاحب کے پاس چلا جاؤں گا۔ کہا کوئی بات نہیں آئے، تو ہاں لے کے گئے، کھانا کھلایا، بیٹھے، ایک ہی جگہ بستر لگایا۔ کہتے ہیں وہ شخص تو سو گیا، لیکن میں رات بھر جگتا رہا، کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ رسول 3 دن میں فرمایا کہ یہ جنتی شخص جنت میں آ گیا۔ 3 دن ایسے ہی لگاتار خوب انتظار کیا، کچھ نہیں، سوتے ہیں، جتنا تہجد وہ پڑھتا اس سے زیادہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے، لیکن جب کروڑ بدلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جیسے کروڑ بدلتا ہے نیند کھلتی ہے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہا کہ ہو سکتا ہے آج تھکا مادہ ہو، رات کو کوئی مخصوص عمل نہ کیا ہو، کل دوسرے دن بھی وہی اتنا ہی۔ کہا تیسرے دن 3 دن تک اس کا جائزہ لیا، رات بھر جگتے تو سوئے نہیں، اور تیسرے دن جب رات صبح اٹھے کہا بھائی بات اصل ہے میں اپنے باپ کا وفادار بیٹا ہوں، ماں باپ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں نہ جائیں، بات اصل یہ ہے کہ 3 دن اللہ کے رسول نے بشارت سنائی کہ لوگ ہوشیار ہو جاؤ جنتی آدمی آنے والا ہے۔ تو تینوں دن آپ ہی آئے تو شاید وہ آپ ہی کے متعلق اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی، کوئی جنت سے آنا والا نہیں تھا، یہ مدینے کے گلیوں میں تم ہو جو 3 دن آئے۔
اب بتاؤ تم کیا عمل کرتے ہو جس کی بنا پر اللہ رسول نے تم کو جنتی قرار دیا؟ کہا کچھ نہیں، 3 دن رہ کے دیکھ لیے، قورا بدلتا ہوں، سبحان اللہ الحمدللہ، تمہارے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، کچھ نہیں، کوئی اور عمل ہے؟ کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اس کی کیا ہے؟ کہا جس دن سے کلمہ میں نے پڑھا اور پتہ چل گیا کہ مسلمانوں سے حسد کرنا حرام ہے، اس دن سے آج تک کسی کلمہ گو کا سے حسد میرے دل میں پیدا نہیں ہوا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم۔ کہا کہ بس یہی تو ہے جو سب کچھ کر لیتے ہیں ہم، لیکن یہ طاقت نہیں ہمارے اندر۔ میرے یہی انصار مدینہ تھے، نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما، مبشر، میرے بھائی جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے انصار مدینہ کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انصار مدینہ کے دل میں کوئی حسد کینہ کپٹ نہیں ہے، یہ بہت ساری قربانیاں ان کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ ہمایوں کا شح نفسہ، اور جو بھی اپنے نفس کو شح، کنجوسی، بخیلی، بخل، ان تمام چیزوں سے پار کر لے۔ تو اشارہ کیا کیا؟ انصار مدینہ نے اتنی قربانیاں اس لیے دیا کہ انصار مدینہ کا دل صاف تھا، قلب سلیم تھا۔ جب قلب سلیم ہوتا ہے تو ساری نیکیاں دل سے ہوتی ہیں، ساری نیکیوں کا تصور اور برائیوں سے بچنے کا جذبہ دل۔ ان انصار مدینہ کا اور مہاجرین کا، انصار کا، اللہ کا سارا کمال ان کا یہ تھا کہ ان کا دل پاک تھا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے۔ میرے بھائی یہ تو انصار و مدینہ ہوئے۔ اب تیسری آیت جو ہے، ہماری اور آپ کی باری آئی، قربانی آ گئی، ہمارا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک غفور رحیم۔ یہ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے قیامت تک آنے والوں کی؟ یہ انصار ہیں، یہ مہاجرین ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اب قیامت تک آنے والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان کے حق میں دعائیں کرنا، ان سے محبت کرنا، اپنے دلوں کو ان سے صاف کرنا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے بعد میں آنے والوں کی ذمہ داری۔ یہ 3 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں انصار مدینہ مہاجرین کی قربانیاں، دوسری آیت میں انصار کی قربانیاں، اور تیسری آیت میں ہم کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ان کے حق میں دعائیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ ان کے حق میں دعا کرنا، کم سے کم رضی اللہ عنہ۔ اب ان ظالموں کا کیا حشر ہوگا جو لعنت بھیجتے ہیں؟ یہاں آیا بعد میں آنے والوں کا کام، یہ تینوں کا تذکرہ، انصار کا بھی تذکرہ، مہاجرین کا، بعد میں آنے والے کلمہ پڑھنے کا۔ وہ اس انجینئر کی کیا ہوگا جو صرف امیر معاویہ کو گالیاں دیتا رہتا ہے؟ وہ کالے کپڑے پہننے والوں کا کیا حشر ہوگا جو ابو بکر عمر پر گالیاں دیتے رہتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائی یہ کہا جاتا ہے ابو صحابہ کو گالیاں دینا، ابو بکر عمر کو، انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ کہتا ہے یہ اچھے تھے اور ہم کہتے ہیں وہ برے تھے۔ تو کئی قرآنی آیات کا انکار ہوتا ہے، اس لیے صحابہ کو گالیاں دینے والا، بغض ناز رکھنے والا، ان کی قربانیوں کا انکار کرنے والا انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیوں؟ بے شمار قرآنی آیات کا انکار کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ واستوى علی سوقہ یوجب الزراع لیغیظ بہم
لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے صحابہ کو یہ اپنا اونچا مقام بتایا تاکہ کفار جلتے رہیں۔ پتہ چل گیا صحابہ سے جلنا یہ پکے کافروں کی نشانی ہے، مومن کی نشانی نہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ سے نفرت کرنا پکے کافر کے لیے، یغیظ بہم الکفار۔ اللہ نے اس لیے صحابہ کو عزت دیا کہ کفار چلتے رہے، بھنتے رہے، کڑتے رہے اور مرتے رہے۔ کب تک؟ صحابہ کے مقام ہے کہ ان سے نفرت کرنا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 3 آیتیں تھیں، ان تینوں پر میں نے اختصاراً گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں صحابہ سے کے فضائل، ان کے واقعات، ان کی داستانیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔